اس لیے میرے محترم نیت کرے گردن کٹ سکتی ہے جھکے نہ، نیت کریں کہ آج سے رسول اللہ کی سنت چہرے پر سجانے کی، یہ بھی نیت کریں، نیت کریں۔ ہمیں تو رونا بقول ایک مولوی صاحب کے، بھائی میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، اللہ کی قسم نہیں کر رہا، آپ میرے بھائی ہیں، بقول ایک مولوی صاحب کے چلو ہم تو ایک دفعہ کیا ہے کوئی بھائی بیچارہ کیا ہے رسول اللہ کی سنت کو چہرے پر اتارتا ہے، رونا زیادہ اس پر آتا ہے جو دن میں 100 دفعہ نبی کی سنت کو کاٹتا ہوگا، نائی حجام، اس کا کیا بنے گا بھائی؟ میرے محترم یاد رکھیں ایک بات، اپنے اکابر کی بات عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیں۔ آج بہت زیادہ بات طویل ہو گئی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، گناہ کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ مثال کسی نے بدنظری کی، دیکھا اور پھر آنکھیں پھیر لیں، یہ بدنظری کی ٹائمنگ ہے، اتنی دیر گناہ کیا۔ غیبت کی، جتنا غیبت کا دورانیہ تھا کیا، گناہ لکھ دیا گیا، اب اس کے بعد زبان اس نے بند کر دی تو گناہ لکھنا بند۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ انسان اگر جاگتے ہوئے بھی ہو تو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، سو رہا ہو تو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، نماز میں ہو تو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، طواف کر رہا ہو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، حجر اسود کو چوم رہا ہو اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہے اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے پاس سلام کرنے جائے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ نبی کی سنت کو کاٹنے کا گناہ ہے۔ کسی بھائی پر اعتراض نہیں، آپ کی جوتوں کی مٹی آنکھوں پر سرمہ لگانے کے لیے تیار، میرے بھائی آپ کی خیر خواہی کے لیے عرض کر رہا ہوں، نیت کریں۔ آج حضرت مولانا محمد یوسف لدھانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استادوں کے استاد ہیں اور حضرت کے ہاتھ سے انعام کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہاں ایک عالم دین سے ان کی الیگ سلیگ تھی، یا پہلے بتاؤ تنگ تو نہیں ہو آپ نے گھبرانا؟ اچھا، حضرت نے جو ہے نا فرمایا کہ عالم دین سے ملاقات ہوئی، تو اس عالم دین سے حضرت نے فرمایا کہ یہاں کوئی بات ایسی بتائیں، ہمیں عجیب سی کوئی بات بتائیں، وہ کوئی ایسا واقعہ جو میری عبرت کے لیے ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ دیکھو پانی بھر رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا ہے؟ اس عالم دین نے کہا مسجد سے پانی باہر لے جانا جائز نہیں۔ اچھا یہ سن لیں، یہ مسئلہ بتا دیا، اور یہ مسجد میں یہ نا انگلیاں چٹکھاتے ہیں، یہ مسجد میں کرنا، یہ بھی چٹکھانا بھی کیا ٹھیک نہیں ہے، باتوں میں بات نکل رہی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں۔ اس عالم دین نے کہا یہاں ایک اللہ والے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کو تقریباً نبی علیہ السلام کی روزانہ کی بنیاد پر زیارت ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ اب یہ انہوں نے عالم دین نے کہا میں نے اس اللہ والے سے کہا کہ کوئی عجیب بات بتائیں، آپ کو نبی کا دیدار ہوتا ہے، کوئی ایسی بات بتائیں۔ تو نے کہا ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں تو لوگ آپ کا طریقہ عمل یہ تھا آپ کا کہ کوئی اگر کیا ہے سنت سے محروم انسان وہ اگر آپ کے پاس آتا تو آپ اپنا چہرہ انور پھیر لیا کرتے تھے، اب آپ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ یہ نہیں تو وہ گمراہ ہے بھائی، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول اب کیا ہے، اب تو آپ آرام فرما رہے، لوگ سلام کرنے آتے ہیں، ریش والے بھی آتے ہیں، بے ریش بھی آتے ہیں، داڑھی والے بھی آتے ہیں، بغیر داڑھی والے بھی آتے ہیں۔ اب آپ کا جو دنیا میں طریقہ تھا، جب آپ قبر سے باہر تھے جو طریقہ تھا، اب اس حالت میں آپ کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی میرا یہی طریقہ ہے، جو داڑھی سے محروم انسان مجھے سلام کرنے آتا ہے میں چہرہ پھیر لیا کرتا ہوں۔ میرے محترم کتنا بڑا گناہ ہے یہ، تو اس لیے صرف نبی کی محبت کا دعویٰ نہیں، بلکہ اس پر کیا ہے نبی علیہ السلام کے ہر حکم پر کیا انسان اپنی زندگی گزارنے کی کیا کرے بھائی، لیکن کسی پر تنقید نہیں کرنی۔ اچھا یہ نہیں کہ اب باہر نکل جاؤ تو ایسا ہے بس تیرے تو گناہ ہی لکھے جا رہے، نہیں بھائی اللہ کے واسطے ہے ایسا کام نہ کیجئے گا، بلکہ ان کو جوڑنے کی، ان کو پیار محبت، ان کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا عمل ایسا نہیں کہ جس کی طاقت سے وہ بیچارہ ہمارے قریب ہو جائے، ہم کمزور لوگ ہیں، یہ عبرت کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائے، اللہ اسی طرح ہمیں قرآن کا درس سننے کے لیے دل جمعی کے ساتھ طیب خاطر
خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔